اقبال کے نزدیک قومی زندگی میں نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا نتائج اس سے نکالنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بلا شبہ آج کے حالات کے حوالے سے اور نوجوانان ملت کے ساتھ جو علامہ اقبال کی وابستگی ہے اور علامہ اقبال کی جو توقعات ہیں ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قومی زندگی کے اندر نوجوانوں کے کردار کی اہمیت کسی بھی دور میں نظر انداز نہیں ہوئی جی، اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانی کو تو ہر بڑی موومنٹ کو، ہر بڑی چینج کو، ہر بڑی تبدیلی کو نوجوانوں ہی نے لیڈ کیا کسی ہے۔ شکل دیا، لیڈ بھی کیا اور کوئی نہ کوئی شکل دیا، کسی نتیجے تک پہنچایا ہے۔ حتیٰ کہ کائنات انسانی کی جو افضل ترین شخصیات ہیں، ہستیاں، انبیاء، ان کو بھی دیکھیں تو ان کا ہر دستہ بھی پہلے نوجوان ہی ہے۔ شروع سے آپ دیکھتے چلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نوجوان سوسائٹی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو خطرات سے الجھنا جانتا ہے۔ یہ سوسائٹی کا دل دل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ سوسائٹی کا جذبہ ہے، یہ سوسائٹی کی اصل حیات ہے۔ بے شک۔ اور اس میں اتنا اچھا مصلحت سامنے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، نتائج سے خوف نہیں ہوتا، نتائج سے ماورا ہو کے اپنے مقصد کے لیے مر جانے کی، بے خطر کود پڑنے والی کی جو صلاحیت ہے وہ ان نوجوانوں میں آتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن مجید اس طرح اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ الا خوف من فرعون وملئہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت حق قوم کے سامنے رکھی، فرعون کا اور اس کے لشکر کا اور اس کی فوجوں اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ نوجوانوں کے علاوہ کوئی اس پہ ایمان نہ، کمال ہو گئی، نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے۔ اچھا دوسرے کیوں نہ ایمان لائے؟ آگے قرآن مجید نے اس کا سبب بھی بتایا۔ اچھا اس طرح صحابہ کہف کو آپ دیکھیں، انہم فتیۃ آمنوا وزدناہم ہدی، اللہ اکبر، یہ نوجوان ہی تھے چند جنہوں نے بادشاہ وقت کے جو باطل دعوت تھی اس پہ لبیک نہیں کہا، خطرات سے لڑ گئے اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دیکھیے حضور، فرعون امت محمدیہ کو سبحان اللہ، نوجوانوں نے ہی تحقیق کیا، جو ابو جہل کو انجام تک پہنچانے والے دو نوجوان ہی تھے۔ اور اسلام کی تاریخ کو بھی دیکھیں تو شروع میں نوجوانوں ہی کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا دور کیوں جائیں، تاریخ پاکستان کو دیکھیں، تاریخ پاکستان کے اندر بھی جو کردار نوجوانوں کا ہے کیا سے کیا انہوں نے کر دکھایا۔ اچھا اس کے پیچھے بھی اب جو جذبہ جو پیدا کیا علامہ اقبال نے کیا، اور جس قیادت نے ولولہ اس اقبال کے پیدا ہوئے کہ ولولے و جذبے کو برقرار رکھا، وہ قائد اعظم کی شخصیت تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم منزل پہ جا پہنچے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے جو نوجوان ہیں ان کو ہی ایڈریس کیا، ان سے ہی توقعات رکھی، اور جو ان کی فکر ہے وہ فکر ہے اتنی وزنی، اتنی بڑی کہ اس کو نوجوانوں کے علاوہ کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا، یعنی اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس فکر کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو اس فکر کو سمجھتے ہی بہت سی تبدیلیاں آپ کو آن کرنی پڑ جاتی ہیں، چاہے جائے کہ آپ اس کو اختیار کریں۔ جی، اگر آپ اس فکر کو اختیار کر لیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو بہت سی چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں نہیں، اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ یہ نوجوانوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں قومی زندگی تو کیا مراد ہوتی ہے؟ ہماری قومی زندگی میں کون کون سے پہلو نمایاں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جیسے حضرت علامہ نے لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ بھی ایک آرگینک ہول ہے، ایک نامیاتی کل ہے۔ بالکل، جس طرح انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، مختلف اجزاء سے مل کے بنا، دل ہے، بعین ہی سوسائٹی بھی ایک جسم ہے، قوم ایک جسم ہے۔ اور جیسے علامہ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ قوم ایک جسم ہے اور اس کی آنکھیں شاعر ہیں۔ یہ جو جسم ہے یہ پورے کا پورا اس کی جو حیات ہے یہ قومی زندگی ہے۔ صحیح، اس میں سارے شعبے آ جاتے ہیں، اس میں عامت الناس بھی ہیں، اس میں اہل علم بھی ہیں، صاحبان اقتدار بھی ہیں، اصلاح کرنے والے بھی ہیں، محنت مشقت کرنے والے بھی ہیں، نئے راستے دکھانے والے، علوم کی نئی دنیایں دریافت کرنے والے، یعنی کہ کوئی ایسا حصہ نہیں ہے سوسائٹی کا جس کو آپ اس سے خارج کریں۔ اور اگر لکیلی خوش نصیبی سے جیسا علامت توقع کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک شعور میں ڈل جائیں تو وہ ایک حقیقی معنوں میں قومی زندگی کی ایک شکل سامنے نکلتی ہے، جس کو علامہ نے بے خودی بھی کہا، قومی اجتماعی خودی بھی کہا اور اجتماعی شعور بھی کہا۔ اچھا، اب یہ جو قومی زندگی ہے یہ بطور کل کے اپنے کل کی حیثیت اس وقت اختیار کرتی ہے جب اس کے اندر کوئی ایک ایسا فیکٹر ہو جو اس کے بکھرے ہوئے اجزاء کو آپس میں انٹیگریٹ کر سکے۔ لیکن اگر چار پہیے ہوں اور ہر پہیہ بالکل مختلف سمت کو جا رہا ہو تو وہ تو پھر بڑی گڑبڑ ہوگی۔
ڈاکٹر صاحب اس کا تو خدا نہ خاصہ پھر بڑا ہی برا انجام ہے، جیسے کہ وہ کوئی منزل پہ تو نہیں پہنچے گا بلا شبہ۔ اچھا، اب یہ جو نوجوانوں کا اس حوالے سے کردار ہے، اب علامہ یہاں یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ رول صرف اور صرف نوجوان ادا کر سکتے ہیں کہ وہ قومی زندگی کو کوئی شکل اور صورت دیں اور قومی زندگی کے اندر جو اصل امنگ ہے، جو اصل طاقت ہے، جو اصل توانائی ہے، اصل انرجی ہے، اس کو باہر رکھیں۔ اب دیکھیں علامہ کیا فرماتے ہیں، ہر سینے میں ایک صبح قیامت ہے نمودار، افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا سبحان اللہ کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، ہے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا ممکن نہیں تحلیق خودی خان کہوں سے، اس شعلہ نام خوردہ سے اللہ اٹھے گا شرر کیا۔ اب دیکھیں علامہ فرما رہے ہیں قومی زندگی کی جو اصل ترنگ ہے، جو اصل شرر ہے، وہ پیروں سے، پیر بمانا معمروں سے جو عمر گزار چکے ہیں، جوانوں کو پیروں کا استاد کا، ان سے نہیں اس کی توقع کی جا سکتی۔ جی وہ کہاں سے، وہ شرر کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ صرف نوجوانوں سے پیدا ہوگا۔ جب تک نوجوانوں کی طاقت پیچھے نہیں ہوگی، صرف مناجات سحر کسی منزل پہ اس قوم کو نہیں پہنچائے گی۔ یعنی اصل چیز کریکٹر ہے، اصل چیز کردار ہے، اور ایک فعال کردار، ایک تبدیلی پیدا کرنے والا کردار، ایک اپنے وجود کو منوانے والا کردار، وہ صرف نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک موقع پہ علامہ اقبال کے پاس کچھ نوجوان آئے تو میسج کی بات کی، تو علامہ نے فرمایا، میسولینی نے کہا تھا میری قوم اس وقت بڑی ہو جائے گی، عظیم ہو جائے گی جب اس کے پاس فولاد ہوگا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ اس وقت عظیم ہوں گے جب آپ خود فولاد بن جائیں۔ کیا بات، خود فولاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسٹ میں علامہ تھے، کچھ نوجوان علامہ سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں آٹوگراف دے دیں۔ حضرت علامہ نے زبور اجم کا ایک شعر لکھ کے دیا، چنا بزی اگر مرگ ماست مرگ دوام، سبحان اللہ، خدا ذکر دے خود شرمسار تر کر دے۔ اللہ جوانوں ایسے جیو، ایسے زندگی گزارو، اگر تمہیں مرگ دوام بھی خدا دے تو پھر یہ کہے اسے زندہ رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے۔ زندہ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔